يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر قرآن کو پڑھنا، قرآن کی آیات سے سیکھنا اور ہمارا مل بیٹھنا جو ہے وہ قبول فرمائے، آمین۔ اور اب تک قرآن کا جتنا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جتنی بھی جنت کی آیات پڑھ چکے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا ساتھی بنائے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنت میں جتنی بھی نعمتیں دی جائیں گی، ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم قیامت کے دن یا جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جیسے ہر شخص بغیر رکاوٹ کے سورج کو دیکھتا ہے، ایسے ہی جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنے چہرہ مبارک کا دیدار جنتی لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تبھی ایمان لائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اور وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اپنی تجلی دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو کیا ہوا کہ وہ پہاڑ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ وہ لوگ جو تھے 70 لوگ، وہ اس تجلی کو برداشت نہیں کر پائے اور وہ وہیں پر مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور حضرت موسیٰ جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ اس تجلی کو برداشت نہیں کر پائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ تو وہی تجلی جو ہے، وہی چہرہ مبارک کا دیدار ہر جنتی جنت میں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا میں سوال کرتے ہیں، یہ دعا جو آج ہم دیکھیں گے، اللہم انی اسألک لذت النظری، اے اللہ میں آپ سے آپ کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دیدار سے محروم نہ فرمائے، الا وجہ کا، جو آپ کے چہرے کا ہوگا، والشوق الی لقائک، اور آپ کی ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق رکھنے سے مراد موت کی تمنا نہیں ہے، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو انسان کو یہ حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ گمان رکھنا چاہیے کہ انسان بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیشہ وہ میزبانی جو ہے وہ آنے والے کی حیثیت دیکھ کر نہیں کرتا۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی یا میزبانی اپنی حیثیت سے بڑھ کے کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری یہی دعا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری میزبانی جو ہے وہ ہمارے اعمال کے مطابق نہ کریں، بلکہ اپنی شان کے مطابق ہماری میزبانی کریں۔ تو اس میں یہی دعا میں مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ملاقات کا شوق کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، آپ بھی ہماری ملاقات کو پسند فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میری ملاقات کو پسند کرتا ہے میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور پھر جو مجھ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا نصیب فرمائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا احوال دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اپنی موت کا دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسی ہوگی اللہ سے ملاقات، تو اپنی نماز کو دیکھ لیں۔ ایک اسکالر کہتے ہیں کہ جیسی انسان کی نماز ہوتی ہے ویسی ہی اس کی وفات ہوتی ہے، کیونکہ نماز بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ تو جتنے شوق سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اتنے ہی شوق سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ ایسی دعا ہے کہ جو مجھے بھی ذاتی طور پر بہت پسند ہے، تو اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کرتے ہیں ہم لوگ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے دیدار کی لذت اور آپ کے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا سورہ مائدہ کا شروع کرتے ہیں لیسن، آیت نمبر 78 سے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی، نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یہود کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو آج ہم اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لُعِنَ الَّذِينَ، لعنت کی گئی ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذالکا،
बिमा, ये इस वजह से है असऊ कि उन्होंने नाफरमानी की, वकानु या अतदून, और वो हद से गुजर जाने वाले थे। अब यहाँ पर बनी इसराइल की तरफ भेजे गए दो नबियों का जिक्र है, एक दाऊद अलैहिस्सलाम और एक ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि लुइना, लानत की गई। लानत किसने की? अल्लाह ताला ने। और किसकी जुबान से की? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन्होंने क्या किया था कि जो मछलियों वाला वाक़या था, जिसे हम वाक़या सब्त के नाम से जानते हैं, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि आप हफ्ते के दिन मछलियां ना पकड़ें, और वो भी इन्हीं की फरमाइश पर। हम जानते हैं बनी इसराइल के बारे में कि ये हमेशा से कसरत सवाल के शौकीन थे, बहुत ज़्यादा सवाल अल्लाह ताला से करते थे। तो इन्होंने यही कहा कि आप हमारे लिए एक इबादत का दिन मुकर्रर कर दें। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए हफ्ते का दिन मुकर्रर किया, और ये फरमाया कि उस दिन सिर्फ इबादत करोगे, दुनिया का कोई काम काज नहीं करोगे। तो इन्होंने क्या किया कि हफ्ते के दिन अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी कि मछलियां भी बहुत ज़्यादा आती थी, और ये उसको पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से मना था। तो ये क्या करते थे कि ऐसे ये कोई हौज वगैरह इस तरह के बना लेते थे, और उसमें हफ्ते के दिन मछलियां बंद कर लेते थे, जब मछलियां उसमें जमा हो जाती, और फिर ये कि अगले दिन उसको पकड़ते थे। और इस तरह यानी ये दीन में अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे थे, एक तरह से अल्लाह ताला को धोखा दे रहे थे कि हमने हफ्ते के दिन जो है अल्लाह का हुक्म भी मान लिया, मछलियां नहीं पकड़ी, और दूसरी तरफ ये कि हमारा नुकसान भी नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने इनके इस अमल को सख्त नापसंद किया, और अल्लाह ताला ने इन पर लानत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई थी? ज़बूर। तो ज़बूर में इन पर लानत की गई। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन पर लानत कैसे की गई कि इनको खिंजीर बना दिया गया। और फिर ये था कि इन्होंने क्या किया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, अगली आयत में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक क़ुरान का मुतालबा किया, अलमाइदा का मुतालबा किया, जिस लफ्ज़ पर इस सूरत का नाम भी है, कि आप अल्लाह ताला से ये मुतालबा करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए एक सजा सजाया दस्तरखान भेज दें, ताकि वो आसमान से नाजिल हो, फिर हम उस दिन को ईद की तरह मनाएंगे। और उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत सी नाफरमानियां की, तो अल्लाह ताला ने इन पर लानत भी की और इन पर अजाब भी किया, यानी इनको बंदर और खिंजीर वगैरह बना दिया गया। और फिर यह कि इससे हमें यह भी पता चलता है कि लुइना, लानत का मतलब क्या है। लानत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की रहमत से दूर, जैसे शैतान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लानती इला यौमिद्दीन, कि क़यामत के दिन तक तुम पर मेरी लानत होगी। तो इससे यह भी पता चलता है कि शैतान अल्लाह ताला की रहमत से दूर है। और एक और चीज़ इसमें समझने की यह है कि इस तरह के कलमात जो हैं वो अपनी गुफ्तगू में कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि लानत अल्लाह ताला ने किन लोगों पर की है जिनसे अल्लाह ताला सख्त नाराज हैं, जो मगजूब अलैह लोग हैं। तो आम गुफ्तगू में लानत का लफ्ज़ एक दूसरे पर ऐसे लानत करना, या फिर बच्चों को या किसी को भी प्यार से ऐसे जैसे कह देती हैं माएँ, अक्सर शैतान है, शरारती बच्चे को कह दिया जाता है। तो इस तरह के अल्फाज जो है ना, ये देखें कुरान में किन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जिन पर लानत की गई, जिन्होंने कुफ्र किया, जो अल्लाह की रहमत से दूर हुए। तो इस तरह के अल्फाज से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। और फिर यह है कि बनी इसराइल पर हर दौर में लानत की गई, क्योंकि वो नाफरमानियां करते थे, अपनी हद से आगे बढ़ जाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तौरात में उन पर लानत की गई, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इंजील में भी लानत की गई, फिर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का हम यहाँ पर जिक्र पढ़ रहे हैं कि उन्होंने भी लानत की उनके ऊपर। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, उसमें हम जगह जगह पढ़ रहे हैं कि इन पर अल्लाह ताला की लानत हुई। और लानत की वजह क्या है कि वो नाफरमानी करते थे, हद से गुजर जाते थे। असऊ होता है ऐसी नाफरमानी जो यानी इंसान अपनी ज़ात पर करता है, अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ता है, अल्लाह ताला की नाफरमानियां करता है। और या तदून, जो दूसरों पर ज्यादती करता है। तो ये दोनों काम करते थे। इस्यान यानी अल्लाह ताला और उसके रसूलों की नाफरमानी करते थे, और फिर ये कि वाजबात को छोड़ देते थे, फिर हराम काम करते, और इस तरह ज्यादतियां भी करते, दीन में गुलूव करते, जैसे हमने कल पढ़ा। और फिर उसके बाद ये अम्बिया और सालिहीन को कत्ल करते थे। एक तरफ तो हम देखते हैं कि कुरान का आगाज जहां से हो रहा है ना, वहां पर बनी इसराइल को कभी कहा गया कि मैंने तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। फिर बनी इसराइल पर जो जो इनाम किए गए उनका जिक्र है। और आगे अब हम पढ़ रहे हैं कि उनकी रविश की वजह से अल्लाह ताला उनको लानत कर रहे हैं, और हर नबी की जुबान से उन पर लानत कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदों पर भी जुल्म करते थे, अल्लाह ताला के हक में भी कमी करते थे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको नापसंद किया और उनके ऊपर लानत की। और फिर ये कि आगे अल्लाह ताला वजह भी बता रहे हैं, यहाँ पर बताया गया कि बिमा असऊ व कानू यातदून, कि वो नाफरमानियां करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे। और अगली आयत में क्या बताया गया कि कानू ला यतनाहौना अन मुनकिर, कि वो एक दूसरे को बुराई से मना नहीं करते थे। फ़अलूहु, जिसको वो कर लेते थे। लबीसा मा कानू यफ़अलून, तो बहुत ही बुरा है जो वो कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में बुराई का आगाज कहाँ से हुआ,
کہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے. جو انسان جس بھی برائی میں مبتلا ہوتا اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور اگر ایک شخص منع بھی کرتا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص منع بھی کرتا تھا، تو باقی لوگ اس سے ویسے ہی عام تعلقات رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس برائی کو بہت چھوٹا سمجھنا شروع ہو جاتا تھا. اب آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی چیز رائج ہے کہ کسی کو برائی سے منع نہیں کیا جاتا، زیادہ تر منع نہیں کیا جاتا، اور اگر منع بھی کیا جاتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ برا نہیں سمجھا جاتا، من حیث القوم یا قوم کی حیثیت سے اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے بہت سی برائیاں جو ہیں وہ نارملائز ہو گئی ہیں. ایسی بہت سی چیزیں جو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں یا اب سے کچھ سال پہلے تک برائی سمجھی جاتی تھیں، اب اس کو اتنا نارملائز کر لیا گیا ہے کہ یہی سمجھنا مشکل ہے کہ یہ برائی ہے بھی یا نہیں، یہ گناہ ہے بھی یا نہیں، اس کا علم بھی بہت کم لوگوں کو ہے. تو بنی اسرائیل کا بھی یہی رویہ تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا یہ بھی برائی ہے. کیونکہ جب برائی سے روکا نہیں جاتا تو پھر شر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کی جرت بڑھ جاتی ہے. نہ تو اسلامی معاشرے کی طرح کوئی حد جاری ہوتی ہے، نہ ہی عام لوگ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں. تو پھر تمام لوگ اس برائی کو قبول کر لیتے ہیں اور معاشرے میں وہ ایسے رائج ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ کوئی بالکل نارمل بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر لعنت بھی فرمائی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی سے نہ روکنا، دیکھتے ہوئے اس کو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں، اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکنا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر دل میں برا سمجھنا چاہیے. اور اس کو بھی ایمان کا کمزور ترین درجہ کہا گیا. یعنی اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ بیان نہیں کیا گیا. اگر دل میں بھی کوئی برا نہ سمجھے تو وہ پھر ایمان کا لیول ہی اس کا کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر انسان برائی کو دور نہیں کر سکتا، کم از کم اسے دل میں برا سمجھتا ہے، کم از کم اس کو یہ پتا ہے کہ یہ برائی ہے، تو اس پہ سوچے گا اور کبھی نہ کبھی یا خود اس سے باز آئے گا یا دوسروں کو برائی سے روکنے کے قابل ہوگا. لیکن اگر انسان برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو پھر وہ یہ کہ ان میں ایک طرح سے شامل ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب زمین پر گناہ کے کام کیے جاتے ہیں اور جو شخص وہاں پر حاضر تھا اس نے ناپسند کیا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا. یعنی وہ چاہنے کے باوجود وہ وہاں سے نہیں اٹھ سکتا، دل میں برا جان رہا ہے، تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ ان میں شامل نہیں ہے. اور ایک شخص ایسا تھا جو وہاں پر حاضر نہیں تھا لیکن ان کو دل سے پسند کر رہا تھا کہ کاش میں بھی وہاں پر ہوتا، یا اس کے دل میں کوئی بھی خیال ہے تو وہ بھی انہی میں شامل سمجھا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی کو کم از کم، جو کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا، کہ اس کو برائی سمجھا تو جائے. ایک گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو گناہ سمجھا تو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے، اس گناہ سے نکال دیں. یا جس شخص کو بھی مبتلا دیکھیں اس کے لیے دعا کریں. لیکن اگر اس کو برا سمجھیں گے نہیں تو پھر اس سے دور کیسے کریں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نقصان بھی بتایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں ہوں گی. یعنی اگر ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک برائی کو قبول کر لیتا ہے، اور بہت سی ایسی ایسی برائیاں ہیں جو اب ہم دیکھا جائیں تو ان کے قانون پاس ہو رہے ہیں، بہت سی ایسی برائیاں ہیں کہ ان کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے اور اس کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی شخص شریعت کے خلاف بات دیکھے تو وہ ہاتھ سے بدل دے، ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل ہی سے اس کو برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے. یہ تو کسی مسلمان میں ہونا ہی چاہیے کم از کم. یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ برائی سے روکنا کیا ہے. برائی سے جو روکنا ہے نا، اس میں بہت حکمت کی ضرورت ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ برائی کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی حکمت بہت ضروری ہے. حکمت یعنی اگر کسی انسان کو آپ منع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حکمت ضروری ہے. اگر آپ کسی شخص کو برائی میں مبتلا دیکھیں تو پہلے یہ، جیسے اگر فرض کریں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، تو پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کیوں نہیں پڑھ رہا. ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے پڑھ رہی ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا عذر ہو. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر برائی سے منع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حکمت بہت ضروری ہے. بعض دفعہ انسان کے پاس خود مکمل علم نہیں ہوتا، جیسے اب ہم سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کسی برائی کا پتہ چلتا ہے، ہم ایک دوسرے کو منع کر سکتے ہیں، لیکن جتنا علم ہے اتنا ہی. اس سے زیادہ صرف بحث میں جیتنے کے لیے یا اپنی پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہے. اس میں کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ مجھے اتنا ہی علم ہے کہ میں نے اتنا بتا دیا. اور پھر یہ کہ اگر آپ اس سے مزید زیادہ تحقیق چاہتے ہیں تو کسی عالم سے پوچھ لیں یا کسی طرح بھی.
تو برائی سے منع کرنا لیکن حقیقت میں مبنی ہونا چاہیے، اس میں حکمت ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ مزید انسان جو ہے وہ اس سے ایک طرح سے نفرت کرنا شروع ہو جائے، اور آپ کے سمجھانے سے بہت زیادہ اس چیز میں آگے بڑھ جائے کہ ٹھیک ہے، یعنی بجائے نیم حکیم جیسے کام خراب کر دیتا ہے نا اس طرح۔ تو بالکل پہلے اس چیز کی دلیل ہونی چاہیے، اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کسی کو منع کرنا ہے، وہ آگے سے مجھ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہمارے پاس اس سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب عقل سے قائل کر لیتے ہیں نا انسان کسی کو، تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب ہمارے یہاں پر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ایک بڑا طبقہ گمراہ ہو رہا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو قادیانی گروہ ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، تو دلیل سے وہ اپنی بات جو غلط بات ہے اس کو بھی منوا لیتے ہیں عام ایسے مسلمانوں سے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جن کے پاس دین کا صحیح علم ہے ان کو بھی اپنے دلائل کے ساتھ ایسی بات کرنی چاہیے تاکہ برائی سے واقعی روکنے کا سبب بنے، نہ کہ اس کو الٹا بگاڑنے کا سبب بنے۔ تو اس طرح جو مطلب جس چیز کا علم ہے اس کو پہنچانا فرض ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، اور لیکن یہ کہ بہت سمجھداری کے ساتھ۔ آگے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترا کثیرن، آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو، منہم ان میں سے، یتولون الذین کفروا، جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، لبئس، یقیناً بہت برا ہے، ما قدمت لہم انفسہم، جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوا، سخطہ کہتے ہیں سخت ناراض ہونے کو، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کفر یہاں پر کن کو کہا جا رہا ہے، جیسے اس سے پہلے ہم اہل کتاب کا ذکر پڑھ چکے ہیں، تو ایسے لوگ جو کافروں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہود بھی مراد ہیں، مشرکین مکہ اور منافقین مکہ، یہ سب مراد ہیں یہاں پر۔ تو اب یہودی کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ سے بھی دوستی رکھتے تھے، پھر منافقین سے بھی دوستی رکھتے تھے اور ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک چیز جو کہی گئی نا کہ کافروں کی مدد کرنا، اور تو یہاں پر یہ عام حالات میں نہیں کہا گیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے لین دین وغیرہ یا ایسا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایسی کاروائیوں میں مدد کرنا کہ جو دین کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، ایسی کاروائیوں میں مدد کرنے سے منع کیا گیا، اور نہ ہی ان سے دلی دوستی رکھنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بہت ہی برا ہے کہ جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، تو اس کے دشمن کی محبت کبھی بھی اس کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بہت برا ہے کہ جو ان لوگوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے شر کا، ان کے کفر اور فساد کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں نکلا۔ اور پھر یہود کی جو کفار سے دوستی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں سے مخلص نہیں ہے۔ یہودیوں کی جو دشمنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں واضح کیا، خاص طور پہ خطاب مدینہ کے یہودیوں سے تھا جن کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑتا تھا، اور ان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ لیکن عام خطاب بھی ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ یہ کبھی مسلمانوں سے مخلص نہیں ہو سکتی، اور اندر ہی اندر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ ان پر بہت سخت ہے، فی العذاب ہم خالدون، اور آخرت میں بھی وہ ایسے عذاب میں رہیں گے کہ جو کبھی نکل نہیں سکیں گے اس میں سے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے یا ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، والنبی اور اس کے نبی پر، وما انزل الیہ اور جو ان کی جانب نازل کیا گیا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو جو اہل کتاب لوگ ہیں ان کی مشرکین سے دوستی کیا ثابت کرتی ہے، یعنی مشرکین مکہ جو تھے ان کے ساتھ بھی دوستی تھی، کافروں سے دوستی تھی، اس سے کیا مراد تھی کہ ان کو کتاب اللہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ تو وہ جو ہمارے نبی پر نازل کی گئی اور نہ وہ جو پہلے سے ان کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وہ نکل چکے تھے اور مسلمانوں کی دشمنی میں اتنا زیادہ بڑھ چکے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جانے کے لیے کافروں سے بھی تعاون کرتے تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ایسے نبی کو بھیج جس کی بشارت ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم کافروں پر فتح حاصل کریں۔ لیکن جب وہ نبی آ گیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان مشرکین کا ساتھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے،
کیونکہ ان کی جانب کیا نازل کیا گیا تھا؟ تورات نازل کی گئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی، جس میں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کی مدد کرو گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہوں نے اس کتاب سے بھی کفر کیا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے بھی عداوت رکھی اور اس کی نافرمانیوں میں پڑ گئے، کیونکہ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کیونکہ ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اور فاسق کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے نکل جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایمان کے دائرے سے ہی نکل گیا، کیونکہ ایمان کی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، تو یہ دونوں چیزوں سے باہر نکل گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق کہا۔ اور ان کا فسق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً، آپ بلا شبہ ان کو بہت سخت پائیں گے دشمنی میں۔ کن لوگوں کی دشمنی میں؟ للذین آمنوا، جو ایمان لائے، الیہود والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، یعنی کن لوگوں کو آپ بہت زیادہ سخت پائیں گے؟ یہود کو اور مشرکوں کو۔ وَلَا تَجِدَنَّ، اور تم یقیناً پاؤ گے، اقربہم، زیادہ قریب، مودۃ للذین آمنوا، مومنوں کی دوستی میں زیادہ قریب، کس کو؟ جنہوں نے کہا قالوا انا نصارى، جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ ان میں سے قسیسین، بہت سے علماء ہیں، ورہبانا، اور بہت سے راہب ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہود کی دشمنی کو یہاں بھی واضح کریں کہ یہودی ایک ایسی قوم تھی کہ جو مسلمانوں سے بہت زیادہ دشمنی کرتی تھی، اور دوسری قوم کون سی تھی؟ مشرک۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہودی ایسا کیوں کرتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہودیوں کی جو دشمنی ہے اس کا آغاز ہی یہیں سے ہوا کہ تمام جو انبیاء تھے بنی اسرائیل میں، وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، اور ان کو یہی انتظار تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی آئے گا، اور اسی وجہ سے مدینہ کے ارد گرد آ کے یہ آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اتنی زیادہ نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت کے بارے میں بھی بہت زیادہ نشانیاں تھیں، پھر آپ کے وطن کے بارے میں اور کہاں آ کر وہ نبی رہے گا، تو اس لیے یہ مدینہ کے آس پاس رہنا شروع ہو گئی۔ مدینہ کو اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ آخری نبی کا جو مسکن ہوگا وہ یثرب ہی ہوگا، وہ یہیں آ کر رہیں گے۔ لیکن جب وہ نبی بنی اسماعیل میں ان کا ظہور ہوا تو یہ سب دشمن بن گئے، اور اس دشمنی میں یہ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ مشرکین کا ساتھ دینے لگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خاص طور پر ان یہودیوں کے بارے میں کہ جو مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان والوں کے دشمن تھے وہ بھی، اور عام طور پہ بھی، عام طور پر آپ ہمیشہ جو ہیں وہ یہود کو اپنا دشمن پائیں گے۔ اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہودی اور مشرک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کے دل کا حسد ہے، شدید بغض ہے، اور سخت عناد رکھتے ہیں مسلمانوں سے۔ اب یہودیوں نے اپنے بھی بہت سے انبیاء کو قتل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا، اور اس میں مشرکین کے ساتھ بہت زیادہ پلان بنائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا خیبر میں، وہ بھی ایک یہودی عورت ہی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر آلود گوشت پیش کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے جادو کیا وہ بھی ایک یہودی تھا، اور پھر مشرک جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی دشمنی اتنی شدید ہے کہ یہ نبیوں کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے، اور قرآن میں ایک جگہ ان کی دشمنی کو ظاہر کیا گیا ہے کہ تم پہ غصے کے مارے یہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں، لیکن جب ان کا بس نہیں چلتا تو پھر یہ اندرونی سازشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جو منافقین کا طبقہ تھا وہ یہودیوں میں ہی وجود میں آیا، کیونکہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ مکہ میں موجود تھے تو وہاں پر مشرک لوگ تھے جو کہ کھلے عام دشمنی کرتے تھے، کھلے عام اذیتیں پہنچاتے تھے اور ان کا راستہ روکتے تھے، پھر صحابہ کو شدید تکلیف میں مبتلا کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ آئے اور آہستہ آہستہ اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی، تو یہاں پر ایک طبقہ وجود میں آیا جس کا نام منافقین تھا، یعنی وہ بظاہر تو اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن یہ کہ اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، اور آج تک یہ قوم ایسی ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اور قیامت تک یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک طبقے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان میں سے نصارہ یعنی عیسائی ایسے ہیں کہ جو ایمان والوں سے دوستی میں زیادہ قریب ہیں، یعنی ایمان والوں سے دوستی میں اتنے زیادہ دشمنی میں اتنے زیادہ شدید نہیں ہیں جتنے یہود ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ ان میں علماء بھی ہیں اور راہب بھی ہیں،
اور یعنی علماء کون لوگ ہیں کہ جو عبادت گزار بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد راہب کہا جاتا ہے تارک الدنیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے یا عبادت جو ہے وہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ اور یہ جو عاجز مزاج لوگ ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، تو اس وجہ سے ان میں اتنا زیادہ غرور نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی کریں۔ اور سب سے زیادہ مسلمان ہونے والی تعداد بھی جو تھی وہ نصارہ کی ہی تھی، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور ایک ہمیں عیسائی بادشاہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، نجاشی کے بارے میں، کہ جب اس کے دربار میں ابو سفیان پہنچا، یعنی مکہ سے بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے ابو سفیان، اس وقت وہ مشرک تھے۔ اس وقت جب وہ پہنچے اس کے دربار میں اور ان سے کہا کہ مسلمانوں کو میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس وقت بھی یعنی جب وہ نصرانی تھا اس حالت میں بھی اس نے مسلمانوں کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا، اور جب اس کے سامنے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ یعنی نصارہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ گمراہ بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا کہ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کو لطیف بنا دیتی ہے۔ اور پھر ان کے اندر یہود کی جو ہے نا سختی اور مشرکین وغیرہ کی شدت نہیں پائی جاتی۔ یہ جو رہبانی طبقہ تھا نا، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ زاہد لوگ تھے یا بہت زیادہ عبادت گزار لوگ تھے، تو یہ زیادہ تر یہ طبقہ ایسا تھا کہ جو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ جس طرح بہت سے بے ضرر لوگ ہیں، ان کو کہا جائے تو وہ اس میں موجود تھے، جبکہ یہودیوں میں یہ طبقہ موجود نہیں تھا۔ یہودیوں میں عالم تو تھے لیکن سخت دل تھے، بہت زیادہ سخت دل، اور یہ کہ اس طرح کی پلاننگ کرنے والے اور دشمن لوگ تھے زیادہ تر۔ اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں نصارہ کے بارے میں دیکھیں تو نصارہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو زیادہ تر اخلاق کے معاملے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ان کی جو تبلیغی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی ٹیم ہے، ایسی ایسی جگہوں پر جاتی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی کوئی بھی تبلیغی جماعت بھی نہیں پہنچ سکتی، اتنی تکلیفیں اٹھا کے اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ایک ایک جگہ پر بار بار جانا پڑے تو بھی جاتے ہیں۔ یعنی اتنے زیادہ یہ عاجز لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے والے، تو ایمان والوں سے بھی یہی زیادہ قریب ہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی جیسا تکبر یہودیوں میں ہے، جیسا مشرکین میں ہے، ویسا تکبر ان میں نہیں ہے۔ مشرکین کے تکبر کا تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل غلاف میں ہے، ہمارا دل تو بہت پروٹیکٹڈ ہے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں۔ یعنی یہ سب کیا تھا؟ ان کا تکبر تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے اور بہت زیادہ یعنی اپنے آپ کو شاعر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم اس کلام کو شاعری کہہ رہے ہو تو ایسا بنا کے تو لاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جگہ جگہ چیلنج کیا، کبھی کسی معجزے کا سوال کیا، کبھی کسی کا سوال کیا۔ تو یہ بہت زیادہ ان میں تکبر پایا جاتا تھا، مشرکین میں بھی اور اس کے بعد یہودیوں میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نصارہ کی ایک طرح سے تعریف بھی کی ہے کہ ان کے اندر جو علم ہے نا وہ پایا جاتا ہے، پھر ان کے بعد دنیا کی رغبت اتنی زیادہ ان میں نہیں پائی جاتی۔ اور جس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی ایک تو علم ہو اور دنیا سے رغبت بھی کم ہو، تو اس کے اندر جو حسد ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور قسیسین جیسے کہا جاتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا پیچھا کرنا، جیسے عالم جو ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ ایسے عالم کے جو مطلب رات کے حصے میں عبادت کرتے ہیں اور ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ تو ایسے عالم جو راتوں کو اٹھ کر عبادت بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد علم بھی حاصل کرتے ہیں، ایسا طبقہ نصارہ میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں اسی چیز کا پتہ چلتا ہے۔ یہ آیات ایسی ہیں کہ جس میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے ان سے اتنا زیادہ واسطہ نہیں پڑتا جتنا جب ہم دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، یہود و نصارہ سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات بالکل صحیح آپ کو لگتی ہے کہ واقعی یہ اپنی دشمنی جو ہے وہ چہروں سے ظاہر نہیں کرتے، اندر ہی اندر یہ ایسی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک ناپسندیدگی جو ہوتی ہے نا، یہ ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ نیچر میں ہے، مسلمانوں سے نفرت، مسلمانوں سے ناپسندیدگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو قرآن میں بھی واضح کیا ہے، اور ان کی چالوں سے بچنے کے لیے مومنوں کو خبردار کیا ہے۔ اور نصارہ جو ہیں، نصارہ ان کے مقابلے میں بہتر ہیں، کیونکہ نصارہ کا یعنی اتنی زیادہ وہ مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ نصارہ بھی سب کے سب جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ جب ہم آخری زمانے کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی اس وقت مغلوب ہو جائیں گے، اور ایک ایک یہودی کو جو ہے مسلمان پکڑ کر قتل کریں گے، جبکہ نصارہ جو ہیں وہ پھر بھی
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سب کے سب جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آ جائیں گے۔ تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سیکھنے کی ہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں سبق حاصل کرنے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہم جتنی دفعہ اس کو پڑھیں گے ہر دفعہ ہم اس میں سے ڈفرینٹ لیسن نکال سکتے ہیں۔ اور قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جتنے اسکالرس کی ہم سنیں نا، تو ہر ایک اسکالر کی تفسیر تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن کی کوئی غلط تفسیر کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے کہ ہر کوئی اپنے علم کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس میں سے موتی نکالتا ہے۔ جتنی دفعہ بھی آپ ایک ہی آیت کی تفسیر سنیں گے ہر دفعہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی زندہ کتاب ہے، ایک سمندر کی طرح ہے۔ جو انسان اس میں ایک غوطہ لگاتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق اس میں سے خزانہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن قیامت تک اس میں اسرار، اس میں راز، اس میں ہدایت جو ہے وہ چھپی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی کتاب کے علم کے دروازے کھولیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم ہم یہی سورہ پڑھیں تو ہم اس سے مزید کچھ اور بھی سیکھیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ہم مل کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کچھ آیات پڑھتے ہیں، اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائیں اور اپنی کتاب کے علم کے دروازے ہمارے لیے کھولیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے، اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، ما انزلہ، جو نازل کیا گیا، الی الرسول، رسول کی طرف، ترا، تو آپ دیکھتے ہیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، مما، اس وجہ سے کہ عرفو، انہوں نے پہچان لیا، من الحق کی، حق کو، یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، تو آپ ہمیں لکھ لیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس سے مراد نصارہ کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے تذکرہ پڑھتے آئے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں، اور ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریبی جو ہیں اہل کتاب میں نصارہ ہیں۔ اور نصارہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو علماء ہیں، جو عبادت گزار ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو آگے اسی ہی آیت کی کنٹینیوشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا قصہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب کے ساتھ ہوا۔ یعنی اہل کتاب کے کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ عیسائی بادشاہ تھا، اور ان کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، مسلمانوں کو مکہ میں کفار نے بہت زیادہ تنگ کیا، تو مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ تو جب دوسری ہجرت ہوئی تو کفار نے اپنے بہت سے لوگوں کو مسلمانوں کے پیچھے بھیج دیا، اور اس میں زیادہ جو نمایاں لوگ تھے وہ عمر ابن العاص تھا اور عبداللہ ابن ربیعہ، یہ دونوں اس وقت تک مشرک تھے۔ تو یہ کیا انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر مسلمانوں کے پیچھے گئے حبشہ کے، وہاں جا کر انہوں نے پادریوں سے ملاقات کی اور ان کو تحفے تحائف دیے، اور پھر اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ جو مسلمان ہمارے جو کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں آپ انہیں ہمیں واپس کر دیں۔ اور اسی طرح پھر وہ پادریوں کو تیار کرنے کے بعد نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے اور اس کو بھی تحفے تحائف دیے، اور پھر نجاشی سے کہا کہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان آ گئے، انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، اور آپ کا دین بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، اور ہمیں ان کی قوم کے لوگوں جیسے ان کے آباء و اجداد یا چچا وغیرہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم انہیں واپس لے کر آئیں۔ اور پھر یہ کہ پادریوں نے بھی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا کہ یہ بے دین لوگ ہیں تو آپ ان کو واپس کر دیں۔ لیکن نجاشی نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں دونوں سائڈ کی بات سنوں گا۔ تو پھر مسلمانوں کو بھی انہوں نے بلایا اور اس نئے دین کے بارے میں پوچھا کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کو حضرت جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی، اور پھر جو انہوں نے وہاں پر بات کی نجاشی سے، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور یہ سننے کے لائق ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یعنی کون سا معاشرہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے انقلاب برپا کیا۔ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کا جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کیا، اور وہ پورے معاشرے کو چینج کر کے رکھ دیا۔ تو ہمیں حضرت جعفر کی گفتگو سے بھی ایسا ہی پتہ چلتا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے کہا کہ ہم جاہلیت والی قوم تھے، جاہل تھے، ہم بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم برائیاں کرتے تھے،
پھر ہم قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور جو تھا وہ کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کی عالی نسبی، اس کی سچائی اور پاک دامنی کو جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اور جن پتھروں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتے جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری مطلب ہمیں اس کا حکم دیا اور حرام کاری سے روکا، خون ریزی سے بچنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے روکا، یتیم کا مال کھانے سے روکا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے اسلام کے اور بھی بہت سے احکامات گنوائے۔ تو اس چھوٹی سی گفتگو میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کن چیزوں سے روکا اور کیا احکامات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ہم ایمان لے آئے اور اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین کا اتباع کیا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اور اس نے ہم پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اور پھر کیا کیا کہ ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے انہوں نے فتنہ و فساد کا سہارا لیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف واپس چلے جائیں، اور جن گندی چیزوں کو ہم حلال سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بے انتہا ظلم کیا، ہم پر زمین تنگ کر دی، پھر ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی۔ یعنی نجاشی جو تھا وہ پہلے بھی انصاف پسند بادشاہ مشہور تھا۔ پھر حضرت جعفر نے کہا کہ ہم نے آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی ہے بادشاہ کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے بات سنی تو حضرت جعفر سے کہا کچھ قرآن پڑھیے، یعنی جو آپ پر کتاب نازل کی گئی ہے آپ کے نبی پر، اس میں سے کچھ تلاوت فرمائیں۔ تو انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی، اور اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری جو وہاں موجود تھے وہ بھی اس قدر روئے کہ ان کے تمام صحیفے تر ہو گئے۔ اور اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جو بھی رسول پر نازل کیا گیا جب وہ سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ اور پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور جو کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی شمع کی روشنی سے ہے۔ اس کے بعد اس نے قریش کے لوگوں کو واپس بھیج دیا اور انہیں کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یا تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور پھر یہ ہے کہ کس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں کیوں بہہ رہی تھیں، کہ مما عرفو من الحق، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اثر بھی انہی پر ہوتا ہے کہ جو حق کو پہچان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی سچائی کو پہچان لیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا کلام سن کر ان کے دل بھی، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں روتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت میں آنسو بہائے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آنسو بہت زیادہ قیمت والے ہیں جو حق کو پہچاننے میں اور حق شناسی میں بہائے جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک اور بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ قرآن جو تھا وہ غیر مسلم ہو سب کے نصارہ کے دلوں پر بھی اثر کرتا تھا، مشرکین کے دلوں پر بھی اثر کرتا تھا، اور وہ چھپ چھپ کر قرآن سننے پر مجبور تھے، کیونکہ اللہ کے کلام کی ایک تو وہ خوبصورتی ہے نا کہ جو ایمان لائے اور اس کو سمجھ آ جائے، ایک اس کی ظاہری خوبصورتی بھی ہے۔ بہت سے غیر مسلموں کو ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن سن کے وہ رو رہے ہوتے ہیں، اگر انہیں کچھ نہ بھی سمجھ آئے لیکن ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے کلام کی ظاہری خوبصورتی ہے، اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں، لیکن جس کو یہ سمجھ آ جائے، جس کے دل پر اثر کرے، تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ یہ ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دل آج کل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمارے دل پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ ہم پورا پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، پورے قرآن کی صورتیں ہم گزر جاتے ہیں اس سے، لیکن یہ کہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ اس کی ایک تو بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ہماری زبان نہیں ہے، کیونکہ زبان کی ٹرانسلیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن اس زبان میں، اس کلام میں جو فیلنگز ہیں یا اس کلام کی جو ایک خوبصورتی ہے، جتنا وہ نیٹو اس لینگویج کا بولنے والا سمجھ سکتا ہے وہ دوسری زبان والا نہیں سمجھتا کسی بھی طرح۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر بھی مطلب ہمارے دلوں میں ایمان کا وہ لیول نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کو اس طرح سے سمجھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے اس کو کلام اللہ بھی کہا گیا ہے۔ کلام اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی کلام ہے، اور یہ کلام ایسا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر جب ان پر، یعنی ان کو یہ دیا جاتا ہے، تو باقی تمام فرشتوں پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی ان میں تاب نہیں ہوتی، تمام فرشتوں پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام جو سردار الملائکہ ہیں وہ اس کلام کو لے کر آتے ہیں،
اس نبی کے پاس کے جو سردار الانبیاء ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جب یہ کلام نازل ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کو سخت سردی میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی جانور پر ہوں، جیسے اونٹ وغیرہ پر بیٹھے ہوتے، تو اونٹ پر اتنا زیادہ وزن ہوتا کہ وہ جانور اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ وہی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھٹنا مبارک جو تھا وہ دوسرے صحابی کے گھٹنے کے اوپر تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کلام کا اتنا وزن تھا۔ اور آج ہم قرآن کو اتنا اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عرصہ عرصہ پڑا رہتا ہے اور ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ کلام اس کا اتنا وزن تھا یا اس کا جلال تھا کہ پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کلام کو اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو کیا مطلب یہ قرآن کا جیسے ہمارے پاس اب قرآن ہے، ہم اس کو بہت آرام سے اٹھا لیتے ہیں، لیکن اصل میں وزن ان الفاظ کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذاتی کلام ہے، اور سات آسمانوں کا سفر طے کر کے ہمارے پاس آیا ہے۔ لیکن ہم اس سے اتنی بے رغبتی اختیار کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، پوری پوری زندگیاں ہم گزار دیتے ہیں، اور اگر پڑھیں بھی تو صرف اس کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اور ایک بالکل جیسے آٹومیشن پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جبکہ ہمارے اپنے کسی بہت ہی عزیز کا، کسی والد والدہ یا کسی کا بھی اگر ہمارے پاس کوئی خط آتا ہے تو ہم اس کو پڑھنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے کھولیں کہ اس میں میسج ہے تو کیا میسج ہے۔ موبائل پہ کوئی میسج آتا ہے تو ہم بہت بے چینی سے اس کو دیکھتے ہیں، اور اگر یہ ہے کہ کوئی ایسی لینگویج میں ہو کہ ہمیں نہیں بھی سمجھ آتا تو ہم کسی اور کا سہارا لیتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں پڑھ کے سنا دے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو انسان کے ساتھ کلام ہے، اس کو ہم سننے کے لیے ذرا بھی ہم توجہ دینا ہم اس پہ گوارا نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بہت زیادہ ناقدری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر نہیں آتے۔ تو اسی وجہ سے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کلام کو سن کے اس کا حق ادا کیا، اس سچائی کو پہچان لیا، اور پھر انہوں نے کیا کہا، یقولون ربنا آمنا، فوراً اسی وقت انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پر ایمان لے کر آئے، یعنی ایمان کیا، اس کی تصدیق کی انہوں نے۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، تو آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ تو یہاں پر گواہی دینے والوں سے مراد کون ہے؟ کہ وہ صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے اس حق کی گواہی دی، اس نبی کی گواہی دی۔ پھر اس کے دربار میں موجود حضرت جعفر تھے کہ جنہوں نے حق بیان کر دیا، وہ اس سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوئے کہ اگر میں یہاں پر اپنے دین پر قائم رہنے کی بات کروں گا، اور پھر یہ کہ میں اسے یہ بات کروں گا، اپنا کلام سناؤں گا اللہ تعالیٰ کا، تو پھر یہ نہ ہو کہ ہمیں یہاں پر پناہ نہ ملے۔ کسی چیز نے ان کو نہیں روکا، انہوں نے وہاں پر حق بیان کر دیا، اور نجاشی اور اس کے جو سردار تھے، اس کے ساتھی تھے، ان سب نے اس حق کو، سچ کو پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو انہوں نے اسی وقت اس کی گواہی دی۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حق شناس انسان ہے نا، وہ کسی بھی قوم سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے ہی ہو۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ یہ دعا کی بھی فضیلت بتائی گئی کہ دنیا میں اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی دعا کرنا، یہ بہت ایک خوبصورت بات ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کرتا ہے وہ ضرور اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اور دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تو نصارہ کی یہاں پر تعریف فرمائی، نصارہ کے اس فرقے کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ آگے انہوں نے کیا کہا کہ یقولون ربنا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمارے لیے کون سا عذر ہے یا ہمارے پاس کون سی بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور اس پر جو ہمارے پاس آ گیا، ونطمع، اور ہم طمع رکھتے ہیں۔ طمع یعنی اچھے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے اور برے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر طمع کیا ہے؟ اچھی چیز کی، کہ ان یدخلنا ربنا، کہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کر دے، مال قوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک یہ بھی بیان کیا کہ اب اس کے بعد ہمارے پاس حق آ گیا ہے، تو ہمیں کوئی ہمارے پاس عذر نہیں ہے کہ ہم حق کو نہ پہچانے یا ہم اس پر ایمان نہ لائیں۔ تو اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو جب حق بات کا پتہ چل جائے تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کو کوئی بھی حکم پتہ چلتا تھا تو وہ ہمیشہ فوراً بہت جلدی کرتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اس حکم پر سب سے پہلے عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو عام معنی میں دیکھا جائے اس آیت کو، تو پھر آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس اتنی زیادہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ پہچانے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک دیکھا جائے،
اگر ہمارے نانی یا دادی کے دور میں دیکھا جائے تو اس دور میں نہ صرف خواتین پر دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی بلکہ دین کی تعلیم حاصل، کسی بھی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کا کوئی ایسا ان کے پاس اجازت نہیں تھی، اور گھر میں ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ لیکن آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا ہر گھر میں موجود ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے جس کی تفسیر نہیں کی گئی اور سوشل میڈیا پہ موجود نہیں ہے؟ ہمیں اگر تجوید سیکھنی ہو، ہمیں اگر قرآن کی قرات سننی ہو، کسی اور ملک کے قاری کی سننی ہو، تو ہماری صرف ایک کلک کی دیر ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا، یا ہم سیکھنا چاہتے تھے تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو اب ان کے پاس ایک پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں، اور جو حق ہم پہ پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں۔ اور پھر وہ تمام کس چیز کی کر رہے ہیں، خواہش کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ان یدخلنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں داخل کر دے، کس کے ساتھ؟ مال قوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جو ان کا کال ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب کیا کہا کہ یہ ان کی ایک نیک خواہش ہے، اور انہوں نے اس چیز کی تما رکھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آخرت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ دنیا میں محبت کرے گا، کیونکہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آخرت میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو آپ نے پھر اس پہ یہی فرمایا کہ ہر شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی میت کو، نیک لوگوں کی محفلوں کو، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کو پسند کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اور پھر یہ دعاؤں میں بھی ہے، بہت سی دعائیں ایسی ہیں جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اور انہوں نے پھر اس چیز کا یعنی یہ کیا کہ فوری طور پر انہوں نے اس چیز کی گواہی بھی دی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کیا اجر کیا دیا اس کا؟ بما قالو، جو انہوں نے کہا، جنات ان تجری، ایک جنت بھی نہیں، جنات ان تجری، یعنی ایسی جنتیں جن کے نیچے بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک جزاء المحسنین، اور وہ یہ جزا ہے کس کی؟ نیک عمل کرنے والوں کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اجر کس وجہ سے ہے؟ بما قالو، جو انہوں نے کہا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے قول بھی ایسے ہیں کہ جو اجر کا باعث ہوتے ہیں، یعنی کئی باتیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اجر دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ان کی بات کیا تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف کی ہے ان کی۔ دیکھیں اگر ہم یہ ان کا قول دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کی گواہی دی۔ یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ربنا آمنا، ہم ایمان لائے، یہ سب ان کے یعنی قول کی بات ہے۔ پھر دوسرا قول ان کا کیا تھا کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اپنی انہوں نے ایمان کی گواہی دینے کے بعد پھر انہوں نے اپنی یعنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور پھر انہوں نے یہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی یعنی ایک دعا کی کہ ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ آخرت میں بھی ہمیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ تو یعنی اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھی کی بنی اسرائیل پر، کہا گیا کہ انہوں نے جو کفر کیا ان کے قول کی وجہ سے، اور یہاں پر قول کی وجہ سے جزا بھی مل رہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے قول ایسے ہوتے ہیں جو اجر کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ کسی سے بھی اگر یعنی کوئی نیکی کا معاملہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کرتا ہے، یعنی زبان سے کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی اجر کا باعث ہوگی۔ تو زبان کی نیکیوں میں کیا آ جاتا ہے کہ انسان اگر کسی سے کوئی پریشان ہے اس کے ساتھ ہمدردی کر لیں، یا پھر کسی کو انکریج کر دیں، یا پھر یہ کہ تعزیت کرنا، یا پھر یہ ہے کہ کسی کی تیمارداری وغیرہ کرنا، پھر اسی طرح یہ سب باتوں کے احسان ہیں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان قول سے دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک وہ کرتا ہے، یعنی اچھا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، انہوں نے یہ کہا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیا دیا، جناتن، یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ 4 جنتیں ہیں۔ سورہ رحمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 سونے کی ہیں اور 2 چاندی کی، اور ان کی خوبصورتی کیا ہے کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نہریں بھی 4 ہی ہیں جن کا ذکر کیا گیا، اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی یہاں پر قول کی ایک ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ قول بھی احسان ہے۔ وذالک جزاء المحسنین، یہاں پہ محسن کس کو کہا گیا؟ یہاں بھی صرف قول کی بات ہے کہ جنہوں اچھا قول کرنے والے ہیں۔ جیسے ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو لوگوں سے اچھی بات کرو یعنی۔ اور کسی بھی معاملے میں نیکی کرنا جو ہے وہ احسان میں آ جاتا ہے، یعنی انسان کے اوپر وہ فرض نہیں ہوتی، لیکن اپنے معاملات میں، جیسے عبادت میں احسان یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔
اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ عبادت میں احسان ہے۔ پھر بندوں کے ساتھ احسان آ جاتا ہے کہ جیسے انسان کسی کو راستہ دکھا دے، کسی کی مدد کر دے، کسی کی کوئی لیسن میں مدد کر دے، کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں خود آتی ہے، دوسرے کو اس میں مدد چاہیے، ہم اس کی مدد کر دیں، یا پھر کھانا کھلانا، یا ضرورت کے وقت کوئی اچھا مشورہ دے دینا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندوں پر احسان ہے، اور یہ ہمیشہ اجر کا باعث بنتی ہیں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کریں گے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کال کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور ان کو جنت میں یعنی جانے کا سبب کیا بتایا کہ جو انہوں نے کہا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کال جو ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پھر یہ اتنا خوبصورت ان کا کال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں یہاں پر کوٹ کیا، یہاں پر لکھا ہے، یہاں پر یہ کال اصل میں ان کے حق کا اعتراف بھی ہے۔ اور پھر جب انسان بولتا ہے نا تو اس سے اس کی ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کا انٹرسٹ کیا ہے، اس کی پسند کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کی جو عقل ہے، سمجھ ہے، اس کی ذہانت ہے، اس کی حماقت جو ہے وہ بولنے سے پتہ چل جاتی ہے۔ انسان اپنا ظاہر جو ہے وہ تو کسی طرح بھی چھپا لیتا ہے، یعنی کئی دفعہ ڈریسنگ وغیرہ سے، یا کئی دفعہ کسی کے یعنی ظاہری حلیے وغیرہ سے ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ انسان بولتا ہے تو ایک ہی مطلب فکرے میں یا بہت تھوڑی سی بات چیت میں اپنی ذہانت، اپنی تربیت، اپنی حماقت، یا اپنی سوچ، یا اپنی جو اس کے رجحان ہے، وہ سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے حکیم لقمان کا ایک قول ہے کہ تو بول تو میں تجھے بتاؤں کہ تو کیا ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے بولنے سے نا اپنی ہر چیز ظاہر کر دیتا ہے۔ جو بے صبرا انسان ہے اس کے بولنے سے بھی پتہ چل جائے گا۔ جو حق کو پہچاننے والا انسان ہے، جس کی انٹرسٹ، جس کا یا جس کی فکر آخرت کی فکر ہے، تو اس کی وہ بولنے میں بھی نظر آئے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بولنے میں بھی بہت زیادہ مطلب احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر بہت سے ایسے قول ہیں جیسے اللہ کا ذکر ہے، وہ بہت اجر کا باعث ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ایسی جزا ہے کہ وہ نیک لوگوں کا بدلہ ہے، احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا، حالانکہ وہ اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں تھے۔ اور یہ جو تھا، یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی سچائی کو پہچانا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اور وہ حق کے گواہ بھی بن گئے۔ یعنی اسی وقت انہوں نے اس چیز کی گواہی بھی دی، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں صالحین میں شامل فرمائے گا۔ اس کے بعد کفر کرنے والوں کو وعید بھی دی گئی، یعنی نصارہ کا ہی ایسا طبقہ تھا، یا مشرکین کا بھی ایسا طبقہ تھا کہ جنہوں نے اسی حق کو انہیں کے سامنے بیان کیا گیا تو اس کو نہیں پہچانا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ تو یہاں پر کفر کرنے والوں کو جہنم کی وعید دی گئی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک کفر ہے، ایک تکذیب ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں۔ کفر یہ ہے کہ خود اس چیز کا انکار کرنا، وکذبوا، اور تکذیب ہے دوسرے کو بھی جھوٹا کہنا۔ یعنی ایک تو میں اس چیز کو نہیں مانتا، یہ ایک اور چیز ہے، اور دوسرے کو یہ کہنا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی جھوٹ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے کی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا۔ حالانکہ جو نصارہ تھے، جن کے دل یعنی علم والے، عبادت والے تھے، جن کے دل سلامت تھے، انہوں نے ایک دفعہ سنتے ایک ساتھ ہی اس حق کو پہچان لیا۔ تو پھر یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کفروا وکذبوا، یعنی یہ سچائی کو سنتے تو ہیں لیکن اس پہ توجہ نہیں کرتے، اور پھر اس کو سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن ان کی سرکشی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کچھ لوگوں کے خلاف حجت بنے گا، کچھ لوگوں کے حق میں حجت بنے گا۔ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو، سچائی کو سنا، اور اس کے بعد اس کا کفر کر دیا، اس کو جھٹلایا بھی، آیاتنا، ہماری آیات کو۔ ہر طرح کی آیات ہیں، یعنی اس میں کونی آیات بھی ہیں، اس میں شرعی آیات بھی ہیں۔ شرعی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں، ہر چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور پھر یہ کہ وہ صالحین میں شامل ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر اس کی نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر چھپا ہوا ہے۔ جیسے اس سے پہلے کی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حق کو نہ ماننے کی، دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے دلوں میں تکبر چھپا ہوا تھا، اپنی بڑائی کا احساس تھا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کو بھی انہوں نے جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نجاشی یا اس کے جو ساتھی تھے، اگر انہوں نے حق پہچان لیا کہ یہ ایک ہی شمع کی دو روشنی ہے،
یہ اسی کتاب کی آیات سے ملتی جلتی ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی جو نصارہ تھے ان سب کو بھی یہ معلوم تھا کہ آیات سچ ہیں، یہ نبی سچ ہے اور یہ حق لے کر آئے، لیکن انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ حق کی جو رہنمائی ہے، حق کی ہدایت ہے، وہ بھی ہر دل کو نہیں دیتا۔ وہی ذرائع اس کے پاس ہوتے ہیں، وہی ذرائع دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جس دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے وہ اپنے سامنے ہونے کے باوجود ان کو جھٹلاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص دلوں کو جو ہے وہ چن لیتے ہیں ہدایت کے لیے۔ ابھی جیسے پتہ چلا نا کہ نجاشی کے دربار میں انہوں نے جا کے یہ کہا کہ ہم نے آپ کے پاس پناہ لینے کو یہ بہتر سمجھا، یعنی ہمیں یہ امید تھی کہ آپ کے پاس ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی انصاف پسند تھا، یہ لوگوں میں ایسا ایک رحم دل بادشاہ مشہور تھا۔ بے شک وہ ایمان کی دولت اس وقت اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اس میں کوئی ایسی کوالٹیز تھیں کہ مسلمان ہجرت کر کے انہی کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے گئے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جن دلوں کو چن لیتا ہے ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے، تو ضرور ان میں ان کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی خاص ان میں چیز دیکھتے ہیں کہ جو ان کو ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو کہ مطلب سدھرنا چاہتے ہی نہیں، ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ یعنی حق کو واضح کرنے والی آیات انہی کے پاس بھی آئیں، لیکن انہوں نے تکذیب کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب الجحیم سے مراد یعنی کیا ہے؟ دوزخ والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے تم دنیا میں جلاتے ہو، یہ جہنم کی آگ سے 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہمیں جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ، یعنی انسان کو جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ آپ نے فرمایا لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ یعنی یہ اس عذاب کی پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ جو ان کو وہاں برداشت کرنا پڑے گا۔ اصحاب جو ہے نا وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، تو اصحاب الجحیم یعنی یہ جہنم میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور جیسے صحابہ کہا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، صحابہ کرام، تو وہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے والے تھے۔ تو جو جہنم کے ساتھی ہوں گے وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اس سے پہلے جیسے ہم نے پڑھا کہ جنت والے جو ہیں وہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اسی طرح اصحاب الجحیم بھی جو ہے وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور یہ اس کی وجہ ان کا کفر ہے، ان کی تکذیب ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کی، اور نہ صرف اس کی تکذیب کی بلکہ مذاق بھی اڑایا، اور ان آیات نے ان کی سرکشی میں اضافہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جن کے دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے، اور ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جن کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف اس کتاب کی سچائی ہی ہے کہ جو کچھ دلوں پر اثر کرتی ہے اور کچھ دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر، ہمارا یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔